حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3 سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ موجود کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان نازل ہوئے۔ سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رب رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے اور جاندار سے بے جان چیز کو۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار
بار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت لحم کہلائی۔ جب درد ذات شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بھسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں گے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام آن جانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھا لو، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت لحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت لحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت کوہ سرا ہے، یعنی جسے کوہ سعیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکوں پن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا مظاہرہ کرتے تھے۔
یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور پر طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے بھی نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزات عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا ہوا ہی نہ ہو۔ برس جزام کوڑ کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب کرتے۔ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے تھے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب دوبارہ تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں حواری کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں استعمال ہوا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ بیوی بچے، آپ علیہ السلام شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہمدرد اور غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے گا کہ ہم تابع دار ہیں۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہے۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حواریین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔